बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस में मुफरद कसीरुल माना की बहस शुरू हो रही है। पिछले दरस में हमने मुफरद की दो किस्में पढ़ी थी, वाहिदुल माना और कसीरुल माना। वाहिदुल माना का मतलब यह था कि लफ्ज एक हो और उसका माना भी एक हो। इसकी तीन किस्में थी। नंबर एक आलम या जुज़ी हकीकी, नंबर दो कुली मुतवाती, नंबर तीन कुली मुशक्किक, जिसको पूरी डिटेल और तफसील के साथ हमने पिछले दरस में पढ़ लिया था। ठीक है। और जो दूसरी किस्म थी मुफरद की कसीरुल माना, इसकी चार किस्में थी, मुश्तरक, मनकूल, हकीकत और मजाज। आज के इस फसल में इसी मुफरद कसीरुल माना के अक़साम को बयान करना शुरू किया है। देखिए, हमने कहा था कि मुफरद की दो किस्में थी, मुफरद वाहिदुल माना, ठीक है, यानी लफ्ज एक और माना भी एक, और कसीरुल माना यानी लफ्ज एक लेकिन उसके मानी ज्यादा हो। ठीक है। तो वाहिदुल माना की जो है हमने तीन किस्में पढ़ी थी। पहला था अलम, उसको जुज़ी हकीकी भी कह रहे थे, और दूसरी किस्म थी जनाब कुली मुतवाती, कुली मुतवाती, और तीसरी किस्म थी कुली मुशक्किक। ठीक, कुली मुशक्किक। अच्छा, आज के दरस में ये तो इसकी पूरी डिटेल पिछले दरस में गुजर चुकी है। दूसरा किस्म था मुफरद कसीरुल माना, यानी लफ्ज एक हो लेकिन इनके मानी ज्यादा हो। ठीक है। जैसे इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी लफ्ज आइनों में। ठीक है। तो आइनों के बहुत सारे माने हैं। आइन का एक माना आंख है, आइन का दूसरा माना घुटना, घुटने को भी आइन कहते हैं, सूरज को भी आइन कहते हैं, जासूस को भी आइन कहते हैं, पानी चश्मे को, पानी का जो चश्मा होता है उसको भी आइन कहते हैं, और इसी तरह सोने को भी आइनुन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि देखो लफ्ज तो एक ही है लेकिन इसके मानी बहुत ज्यादा है, तो इसको कहते हैं कसीरुल माना। इस कसीरुल माना की चार किस्में थी। ठीक है। पहली किस्म थी मुश्तरक, और दूसरा मनकूल, और तीसरा है जनाब हकीकत, और चौथी किस्म इसकी है मजाज। ठीक है। इसमें से आज के दरस में इस इबारत में सिर्फ हम लफ्ज मुश्तरक को पढ़े थे। लफ्ज मुश्तरक को हम पढ़ेंगे। देखें, पहले मैं इसका वजह हसर बता देता हूं ताकि कुछ ना कुछ खाका दिमाग में आ जाए। देखो, ये जो लफ्ज है जिसके मानी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ये दो हाल से खाली नहीं होगा। ये लफ्ज जिसके मानी ज्यादा हैं, तो या तो ये हर माना के लिए इब्तिदाअन अलग अलग वजह किया गया होगा। इब्तिदाअन का मतलब ये है कि ये माना हुआ, इसके लिए ये लफ्ज वजह किया, फिर दूसरे माने के लिए अलग वजह किया, तीसरे माने के लिए अलग वजह किया। ऐसा नहीं है कि पहले तो एक माने के लिए वजह था फिर दूसरे माने में इस्तेमाल होने लगा। नहीं, इब्तिदाअन अलग अलग माने के लिए अलग तौर पर वजह किया गया है। इसे कहते हैं कि लफ्ज अपने हर माने के लिए इब्तिदाअन अलग अलग वजह हो। तो अगर लफ्ज अपने हर माने के लिए अलग अलग वजह है तो इसे कहते हैं मुश्तरक। ठीक है। जैसे लफ्ज ऐन है, हर माने के लिए अलग अलग वजह है। ठीक है। और अगर लफ्ज हर माने के लिए अलग अलग वजह ना हो बल्कि उसकी वजह तो एक माने के लिए हो, लेकिन वो लफ्ज अपने इस माना को छोड़कर दूसरे माने में इस्तेमाल हो। ठीक है। अब दो हाल से खाली नहीं है। या तो इससे अपना पहला वाला माना बिल्कुल तरक कर दिया गया हो, बिल्कुल पहला माना मतरूक हो, और ये लफ्ज अपने पहले माने को छोड़कर दूसरे माने में इस्तेमाल हो, तो इसे कहते हैं मनकूल, नकल से है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर स्वलात का लफ्ज है, तो स्वलात का लफ्ज जो था ये असल में दुआ के लिए वजह था, लेकिन बाद में शरीयत ने इसको मखसूस अरकान वाले इबादत के लिए खास कर दिया और क़ियाम, रुकू, सुजूद वाले इबादत का नाम स्वलात रख दिया। ठीक है। या इसी तरह इसम का लफ्ज है, तो इसम का असल माना है बुलंदी, लेकिन बाद में नहवियों ने इस लफ्ज इसम को उठाकर एक मुस्तकिल कलिमे का नाम रख दिया कि जो अपने माने पर खुद ब खुद दलालत करे और उसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। तो अगर लफ्ज अपने असल माने को छोड़कर दूसरे माने में इस्तेमाल होने लगा हो तो इसे कहते हैं मनकूल। और अगर ऐसा ना हो बल्कि अपने असल माने में भी इस्तेमाल होता हो और दूसरे जो किसी और माने में भी किसी मुनासबत की वजह से इस्तेमाल होता हो, तो जब ये असल माने में इस्तेमाल होगा तो ये है हकीकत, तीसरी किस्म। और जब ये अपने माने को छोड़कर दूसरे माने में किसी मुनासबत की वजह से इस्तेमाल हो लेकिन अपने असल माना मतरूक ना हो, तो इसे कहते हैं मजाज। ठीक है। तो ये कसीरुल माना की चार किस्में ही। अब लफ्ज मुश्तरक की तो क्या तारीफ हुई? तो लफ्ज मुश्तरक की तारीफ ये हुई कि लफ्ज अपने हर माने के लिए जुदा जुदा इब्तिदाअन अलग तौर पर वजह हो। जैसे लफ्ज आइनुन है। ठीक है। अब देखें, लफ्ज आइनुन जो है
یہ اس کا ایک معنی جناب ہے سونا، سونے کے لیے وضع ہے. دوسرا لفظ عین وضع ہے گھٹنے کے لیے، ٹھیک ہے، گھٹنا. تیسرا لفظ عین جناب وضع ہے آنکھ کے لیے، صحیح ہے. اور لفظ عین وضع ہے سورج کے لیے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں 70-72 معنوں کے لیے الگ الگ وضع ہے. تو یہ لفظ عین ان اپنے تمام معنوں میں مشترک ہے، صحیح ہے. ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع ہے، تو یہ ہے مشترک. یا جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اور اس کا بیٹا ہوا، صحیح ہے. اس نے اپنے بچے کا نام رکھا زید، صحیح. زید اس نے اس کا نام رکھا، صحیح ہے. یہ عاطف خان ہے، عاطف نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا. دوسرا بندہ ہے اس کا نام ہے شریف، ٹھیک ہے، اور شریف نے بھی اپنے بچے کا نام زید رکھا. تیسرا ایک بندہ ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، عبداللہ کا بیٹا ہوا اور اس نے بھی اپنے بچے کا نام زید رکھا. اب زید کا لفظ 3 الگ الگ 4 الگ الگ بندوں کا نام ہے، تو یہ زید کا لفظ ان تمام بندوں میں مشترک ہے. زید کا لفظ اس تمام معنیوں میں مشترک ہے. یعنی لفظ ایک ہو اور اس کے معنی زیادہ ہو اور ہر معنی کے لیے الگ الگ اگر وضع ہے تو اسے کہتے ہیں لفظ مشترک، ٹھیک ہے. منقول اسے کہتے ہیں، وجہ حسر میں نے بتا دیا کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہو لیکن اپنے اصل معنی کو چھوڑ کر کسی اور معنی میں استعمال ہو اور پہلا والا معنی بالکل متروک ہو، بالکل چھوڑ دیا گیا ہو. جیسے مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ. اب صلاۃ کا اصل معنی ہے دعا، ٹھیک ہے، لیکن یہ دعا کا جو معنی ہے یہ اس نے چھوڑ کر، یہ شریعت نے اس لفظ کو اٹھا کر نماز کے لیے اس کا نام رکھ دیا. ایک مخصوص ارکان والے، ایک مخصوص قیام رکوع سجود والے عبادت کا نام صلاۃ رکھ دیا. تو اب صلاۃ نے اپنے اصل معنی کو چھوڑ کر نماز کے معنی میں استعمال ہونے لگا. یا جیسے، لیکن اس میں مناسبت ہے، مناسبت کی وجہ سے اپنے اصل معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال، کیونکہ صلاۃ میں بھی دعا میں بھی دعا ہے اور نماز میں بھی دعا ہی ہوتی ہے. یا جیسے مثال کے طور پر اگلی مثال ہے منقول کی دابہ. دابہ کا مطلب معنی ہے ما یدب علی الارض، یعنی وہ چیز جو زمین پہ چلے. اب پہلے اس کا اطلاق کیڑے مکوڑوں وغیرہ پر بھی ہوتا تھا، لیکن لوگوں نے اس دابہ کو کیڑوں مکوڑے والے معنی سے اٹھا کر یہ جو ہے بہائم اور چوپایوں کا نام رکھ دیا. گھوڑے، گدھے اور بھینس اور گائے وغیرہ، بیل وغیرہ، اس کا نام دابہ رکھ دیا، ٹھیک ہے. تو اب اصل معنی اس کا بالکل متروک ہے، کوئی بھی کیڑوں مکوڑوں کو دابہ نہیں کہتا. اچھا، یا جیسے مثال کے طور پر اگلی مثال ہم لے لیتے ہیں کوفتہ. اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کوفتہ. اب کوفتہ کا اصل معنی ہوتا ہے کوٹا ہوا، ٹھیک ہے، کوٹا ہوا. یہ کوٹے ہوئے چیز کو کوفتہ کہتے تھے پہلے. تو لوگوں نے اس کوفتے کے لفظ کو اٹھا کر ایک مخصوص سالن کا نام رکھا، ٹھیک ہے، جس میں کباب کو گول گول کر کے بنایا گیا ہو اور اس کا سالن بنایا گیا ہو، تو اس گول گول کباب کو لوگ کوفتہ کہتے ہیں. تو اس سے بھی اپنے اصل معنی کوٹا ہوا کو چھوڑ کر یہاں سالن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں منقول، ٹھیک ہے. حقیقت کون سا لفظ ہے؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہو لیکن اپنے اصل معنی کو چھوڑ کر کسی مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو لیکن اصل معنی متروک نہ ہو. دیکھیں، منقول اور مجاز میں فرق یہ ہے حقیقت وغیرہ میں کہ منقول میں اپنا اصل معنی موضوعوں کو بالکل متروک کر دیا، بالکل چھوڑ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن جبکہ مجاز میں ایسا نہیں ہوتا. مجاز میں وہ معنی کبھی اپنے اصل معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب وہ اپنے اصل معنی میں استعمال ہوگا تو اسے کہیں گے حقیقت. جیسے مثال کے طور پر اسد. اب اسد کا معنی ہے شیر، ٹھیک ہے، حیوان مفترس کو کہتے ہیں، چیر پاڑ کر کھانے والے جانور کو کہتے ہیں شیر. تو جب یہ اسد اپنے اس معنی میں استعمال ہوگا شیر کے معنی میں تو یہ ہوگا حقیقت، ٹھیک ہے. لیکن جس بندے میں بہادری ہو، جو رجل شجاع ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر یہ اسد کا لفظ استعمال ہو تو اس وقت یہ ہوگا مجاز، کیونکہ یہ اصل حیوان مفترس والا معنی چھوڑ کر کسی اور بندے کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے، کسی اور معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ رأیت اسدا یرمی، میں نے بھائی شیر کو دیکھا کہ جو تیر پھینک رہا تھا، تیر اندازی کر رہا تھا. تو اب ڈیفینیٹلی یہاں اسد سے مراد حیوان مفترس نہیں ہے کیونکہ وہ تیر نہیں پھینک سکتا. تو یہاں پر اسد سے مراد رجل شجاع ہے، ایک بہادر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اسد نے اپنے اصل معنی کو چھوڑ کر ایک اور معنی میں استعمال ہوا رجل شجاع کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور دونوں میں مناسبت بھی ہے کیونکہ شیر میں بھی بہادری ہوتی ہے اور اس بندے میں بھی بہادری ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفظ جس کے معنی زیادہ ہو دو حال سے خالی نہیں ہے.
یا تو وہ ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کیا گیا ہوگا یا نہیں. اگر ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع ہے تو وہ ہے مشترک، جیسے عین وغیرہ. اور اگر ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع نہیں ہے، ایک معنی کے لیے وضع ہے لیکن وہ اپنے اصل معنی کو چھوڑ کر کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اب دو حال سے خالی نہیں. یا وہ پہلا والا معنی بالکل متروک ہوگا یا نہیں. اگر بالکل متروک ہے تو اسے کہتے ہیں منقول. ٹھیک ہے، جیسے صلات میں دعا کا معنی تقریباً متروک ہے، دابہ میں کیڑے مکوڑے کے لیے استعمال ہونا متروک ہے، اور کوفتہ جو ہے یہ کوٹے ہوئے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، یہ متروک ہے بلکہ ایک مخصوص سالن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر لفظ اپنے پہلے معنی بالکل ترک نہ ہو بلکہ کبھی اپنے پہلے معنی میں استعمال ہو اور کبھی دوسرے معنی میں کسی مناسبت کی وجہ سے استعمال ہو، تو جب وہ پہلے معنی میں استعمال ہوگا تو یہ ہوگا حقیقت، اور جب وہ مناسبت کی وجہ سے کسی اور معنی میں استعمال ہوگا تو یہ ہوگا مجاز. بہرحال یہاں پر مشترک کی ذرا تعریف کو دیکھیے گا. کہا کہ المتکسر المعنی وہ لفظ جو کثیر المعنی ہو، لہو اقسام عدیدۃ، اس کی کئی اقسام ہیں. وجہ الحصر، اس میں وجہ حصر یہ ہے کہ ان اللفظ الذی کثر معنی ہو، کہ وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہو، جس کے بہت سارے معنی ہو، جیسے عین ان وضع ذلک اللفظ لکل معنی ابتداءً، اگر وہ اس کی وضع ہر معنی کے لیے الگ الگ ہے ابتداءً باوضاع متعددۃ علی حدۃ، الگ الگ وضعوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، متعدد الگ الگ وضعوں کے ساتھ، تو یسمى مشترکا، اس کو کہتے ہیں لفظ مشترک. کالعین، جیسے لفظ عین ہے، وضع تارۃ للذهب، کبھی اس کو وضع کیا گیا ہے سونے کے لیے، وتارۃ للباصرۃ، اور کبھی اس کو وضع کیا جاتا ہے اس کے لیے آنکھ کے لیے، وتارۃ للرکبۃ، ٹھیک ہے، اور کبھی اس کو گھٹنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے. وان لم یوضع لکل ابتداءً، اور اگر ہر معنی کے لیے ابتداءً وضع نہ ہو تو یہاں سے پھر آگے منقول کی تعریف شروع ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے.